اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سرور دو عالم فخر موجودات آقا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اس کائنات میں تخلیق فرما کر انہیں آپس میں حسن سلوک، اخلاقیات اور بہترین عادات و اطوار کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور رب کائنات نے بہت سی خوبیاں ایسی بیان اور ذکر فرمائی کہ جو انسان کی اگر فطرت کا، اس کی عادت اور کردار کا حصہ بن جائے تو انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی خامیوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا اگر انسان عادی ہو جائے تو وہ انسان کو تباہی کے دانے پر لا چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں انما المؤمنون اخوہ کے ذریعے آپس میں ایک کلمے کے رشتے کی بنیاد پر بھائی کے رشتے میں جوڑا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبہ میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے کہیں ایک عمارت کی تشبیہ دے کر ایک قرار دیا، اور کہیں اللہ رب العزت نے ایک مومن، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند قرار دیا، اور یہ اس قسم کی مفہوم رکھنے والی ساری کی ساری احادیث طیبہ اور ساری آیت مبارکہ یہ واضح کرتی ہیں کہ انسان کا، بالخصوص ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیسا تعلق اور رشتہ ہے۔ آج مغربی تہذیب کی مینرز کی بات کی جاتی ہے، مغربی تہذیب کے تمدن اور مغرب کے کلچر کی بات کی جاتی ہے، ان کی اخلاقیات، عادات و اطوار کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول بیٹھے کہ یہ تمام تر چیزیں آج سے تقریباً 1450 برس قبل اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو پس پش ڈال کر محض دنیا میں اپنے آپ کو نفع پہنچانے والی چند چیزوں کو اسلام کا نام دے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر لوگوں کو جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، دلوں میں حسد کا رکھنا، ایک دوسرے کی اموال کو، ایک دوسرے کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے ان پر حق جمانا یا ان پر قبضہ کرنا، کسی کی عزت آبرو کو اچھالنا یا اس کی تذلیل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خامی اور عیب کے طور پر قرآن میں ذکر فرمایا۔ یوں ہی نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان چیزوں کا ذکر اپنی احادیث طیبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ ایک انسان جب تک اللہ رب کائنات کا شکر گزار بندہ رہتا ہے، مسلمان کے دل میں جب تک شکر گزاری کا جذبہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی ان برائیوں میں اور ان خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب کوئی مسلمان اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے لگے اور اس کی جانب سے آنے والی ہر مصیبت و آزمائش پر صبر کر کے اللہ سے ہی مدد مانگتا رہے، تو اسے دنیا میں قطعاً ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ دنیا میں کسی کی غیبت کرتا پھرے، کسی کی چغلیاں کرتا پھرے، یا دنیا میں وہ کسی کے مال پر، کسی کی عزت آبرو پر ہاتھ صاف کرے۔ یہ تمام تر چیزیں انسان میں
اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان رب کی جانب سے لکھی گئی تقدیر پر راضی نہ ہو، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر شکوہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ اسے شکایت ہونے لگے، تو اس کے دل میں یہ تمام تر چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کو جس طرح اپنے ظاہر کو سنوار کر رکھنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی سنوارنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی جس طرح ہمیں اپنے ظاہری جسم اور ظاہری لباس کو پاک و صاف رکھنا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دل کو بھی ان خرابیوں اور ان عیوب سے پاک و صاف رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہری حسن بھی معتبر ضرور ہے، لیکن ظاہری حسن سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں باطنی اندر کا حسن یہ معتبر ہے۔ اور کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو ظاہری طور پر حسین و جمیل ہو اور اندرونی طور پر خرابیوں کا مجموعہ ہو، اور رب اسے کسی بھی طور پر مقام اور درجات پر فائز فرما دے۔ ہم اولیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کی حیات طیبہ کو سنتے ہیں، تو وہاں یہی چیز نظر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ تمام تر اولیاء کاملین انہوں نے اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطن کی خوبصورتی کی بدولت رب کائنات نے انہیں مقام اور درجات عطا فرمائے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنے ظاہر کو ضرور سنوارتا ہے اور اپنے باطن کی قطعاً اسے کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب کائنات نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں جس طرح اپنے ظاہر کی فکر ہے، اسی طرح اپنے باطن کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ظاہری طور پر جسم میں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اسی طرح جب باطن میں کوئی بیماری لگ جائے، کسی خامی میں مبتلا ہو جائے، تو فکر ہونی چاہیے کہ اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو نجات دینا ہے۔ عجب بات ہے کہ ایک انسان کو اگر سر درد ہو تو وہ اسے دور کرنے کے لیے علاج کرتا ہے، لیکن اسی انسان کو اگر دل میں جھوٹ بولنے کا اس کا چسکا پڑ جائے تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں اس عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ ایک انسان اگر ظاہری طور پر کوئی زخم کھا بیٹھتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اس زخم سے جلد از جلد چھٹکارا پاؤں، اور نہ جانے ہزار قسم کے طبیبوں اور ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر اندرونی طور پر حسد میں مبتلا ہو جائے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس حاضر ہوں کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھ کر مجھے اس اندرونی بیماری سے نجات مل سکے، جبکہ وہ ظاہری بیماری تو اس کے اجر میں اضافہ کر رہی ہے کہ سر کا درد اگر ہو تو جتنی دیر تک صبر کرے گا رب اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ظاہری جسم پر اگر زخم ہو، تکلیف ہو، جتنی دیر صبر کرے گا اللہ اس کے اجر میں اضافہ فرمائے گا، اور رب کائنات اسے اس کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا۔ یہ ظاہری تکلیفیں تو انسان کو مقام اور اجر دلواتی ہیں، اصل جو فکر کرنے کی چیز تھی وہ باطنی چیز تھی، وہ باطنی بیماری تھی، وہ اندر کی وہ بیماری کہ جو انسان کا سب تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کہ تم ایاکم الحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں ظاہری بیماریوں کی فکر ہے، ظاہری طور پر لگنے والے زخموں کے علاج کی فکر ہے، لیکن دل میں موجود اس بیماری کی قطعاً کوئی فکر اور کوئی اندیشہ نہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو ایک ایک کر کے کھائی جا رہی ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر اپنے جسم کی اور اپنے مکمل وجود کی فکر ضرور ہے، اپنے لباس کی فکر ضرور ہے، لیکن اندر موجود اس بیماری کی قطعاً ہمیں کوئی فکر یا قطعاً اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ جو ہمیں آہستہ آہستہ کفر کے دہانے پر لے جا رہی ہے۔
کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ فلق میں جن چیزوں سے پناہ کا حکم ارشاد فرمایا، ان چیزوں میں اللہ رب کائنات نے ایک بہت بڑی چیز کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ محبوب آپ کہیے کہ میں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو جو دعا تعلیم دی ہے، جو صورت اپنے نبی پر نازل فرمائی، اس میں حسد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کی نیکیاں بالکل ضائع اور ختم کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حسد سے بچو، اور حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے کہ جس طرح کے علوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضور کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے واضح ہے۔ اسی طرح تفسیر حقی میں ایک مقام پر یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام پر جب طوفان آیا اور انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی بنا کر وہ اس میں اللہ کے حکم کے مطابق ہر جوڑے کا، ہر جنس کا ایک ایک جوڑا لے کر وہ سوار ہوئے، اور 40 مرد اور 40 عورتیں بعض روایات میں آپ کے ساتھ تھیں۔ اس وقت آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے حکم ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی بارگاہ سے مردود کیا ہوا ہے، تو ہماری اس کشتی سے اتر جا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے میں انسان کو تباہ کرتا ہوں، ان میں سے 3 میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، البتہ 2 چیزیں میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی جانب رب کائنات کی جانب سے وحی نازل ہوتی کہ اے پیغمبر آپ اس سے پوچھئے کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، آپ اس سے کہیے کہ وہ 2 چیزیں بتائیں۔ تو اس نے جب نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں بتاؤ، تو اس نے کہا کہ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز حسد ہے اور دوسرا لالچ ہے۔ کہنے لگا کہ حسد یہ وہ چیز ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھے تباہ کیا، اور لالچ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر میرا وار بالکل صحیح طریقے سے فٹ بیٹھا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی وجہ سے درخت سے، ممنوع درخت سے اس کا پھل کھایا۔ تو یہ ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے فرشتوں میں اگر کسی کی عزت تھی تو وہ ابلیس تھا، ملائکہ کے درمیان اگر کوئی معزز تھا تو وہ شیطان تھا۔ اور جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو شیطان کو اپنا منصب اور اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان وہ واحد شخص تھا کہ جس نے اس وقت منع کیا، اور منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی حسد تھا کہ وہ یہ سوچ بیٹھا کہ میں عبادتیں کر چکا، دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا، دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں، کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں اللہ کی عبادت نہ کی ہو، فرشتوں کا استاد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سجدہ کروں ایک ایسے شخص کو کہ جسے میرے سامنے مٹی سے بنایا گیا ہے، جو ابھی پیدا ہوا، جس نے نہ تو کوئی عبادت کی، نہ کوئی فرما برداری کی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اللہ کی عبادت کی، تو میں اتنی عبادتیں کرنے والا، میں دنیا کے ایک ایک ذرے پر سجدہ کرنے والا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل حمد و ثنا کرنے والا، میں فرشتوں کا استاد ہو کر میں ایک ایسے شخص کو سجدہ کیوں کروں کہ جسے اللہ نے ابھی پیدا کیا اور اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں؟ بس یہی وہ چیز تھی کہ جس نے شیطان کو تباہ کیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس خرابی اور اس برائی میں مبتلا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو ملی جانے والی، دی عطا کی جانے والی نعمتوں پر نظر رکھے بیٹھا ہے، اور یہ اس وقت مادہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کن ہو جائے، جب انسان رب کی عطا کی جانے والی تقدیر پر راضی نہ رہے، جب وہ اللہ کے فیصلوں پر اسے شکایتیں ہونے لگیں اور وہ شکایتیں کرنے لگے، تب وہ اس قسم کی خرابی اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ
انسان کو ناشکر پن سے لے کر آگے بڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ یہی چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم دوسروں کی نعمتوں پر تو ہم حسد کریں اور یہ دعائیں کریں اور یہ خواہش اپنے دل میں رکھیں کہ یہ نعمت اس سے چھن کر ہمیں مل جائے، لیکن ہم نے کبھی کسی بھی طور پر جو حسد کی جو قسم جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ کہ ہم نے کسی عبادت گزار کو دیکھ کر یہ سوچا ہو کاش کہ ہم اس کے جیسی عبادت کریں؟ ہم نے کسی نیک اور صالح شخص کو دیکھ کر سوچا ہو کاش کہ اس کے جیسے نیک ہم بن جائیں؟ ہم نے کسی سخی کو دیکھا ہو اور سوچا ہو کاش کہ اس کی جیسی سخاوت ہم میں بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی سخاوت کریں۔ حضور نبی کریم حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، صرف 2 چیزوں میں حسد کی اجازت دی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، اسے قرآن پڑھنا سکھایا، وہ شخص ہر وقت قرآن کی تعلیم میں قرآن پاک کی تلاوت میں ہر وقت وہ مشغول رہے۔ اب اس کا پڑوسی دیکھے کہ میرا یہ فلاں پڑوسی تو ہر وقت قرآن کی تعلیم میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کاش کہ مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حسد کی وہ قسم ہے، یہ وہ رشک کی وہ قسم ہے کہ جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ پھر حضور نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور کوئی غریب اسے دیکھ کر سوچے کہ کاش کہ اللہ نے مال مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے حسد کی اجازت ہے، اس کے سوا باقی حسد کی ہر قسم مومن کے لیے حرام کر دی گئی۔ اور اس قسم کا حسد جسے ہم رشک سے یا غبطہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ وہ قسم ہے کہ جو صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اکثر خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی نیک کام میں تو حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں۔ فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ کوئی ایک نیک کام مجھے موقع ملے کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر سے میں کسی نیکی میں آگے بڑھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں سے مال طلب کیا تو میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا، اور آدھا مال بھی بڑی مقدار میں تھا۔ وہ آدھا مال میں لے آیا اور لا کر حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور کی خدمت میں اس مال کو حاضر کیا۔ حضور نے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنا ہی مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ مال حضور کی بارگاہ میں حاضر کر کے بڑا خوش بیٹھا تھا کہ حضرت ابوبکر جتنا بھی مال لے آئیں میرے اس مال سے زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ جتنا بھی مال لے آئیں ان سے زیادہ ہی میرا مال رہے گا، تو آج نیکی میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں یہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی گٹھڑی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ گٹھڑی لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑایا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ سوچا تو میں نے یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم ابوبکر سے نیکیوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ وہ قسم ہے کہ جو ہمیں صحابہ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو فقراء صحابہ تھے یعنی جن کے پاس مال نہیں تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو مالدار بھائی ہیں جنہیں اللہ نے مال عطا کیا، یہ لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور بڑے درجے پا جاتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں، کاش کہ ہمیں بھی مال ملتا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ آقا کو ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کو ہم پڑھ کے جس کو ہم کر کے ان کے برابر نیکیوں میں پہنچ سکیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر۔ صحابہ کرام جب یہ وظیفہ لے کر حضور کی بارگاہ سے رخصت ہوئے کچھ دن کے بعد پھر واپس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ وظیفہ تو ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ مال تو پہلے ہی خرچ کیا کرتے تھے اور ہم سے نیکیوں میں آگے تھے، اب ہمیں جب ان کے برابر نیکیوں کا موقع اس وظیفے کے ذریعے ملا تو یہ وظیفہ تو انہیں بھی پتہ چل گیا،
تو حضور نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ایسے ہی صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں ویسے تو ہم سب برابر ہیں ہی، لیکن آقا جو مؤذن ہے، جو اذان دیتے ہیں، وہ تو کل بروز قیامت ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، کہ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اذان دینے والے ہیں کل بروز قیامت وہ اپنی اونچی گردنوں سے اللہ کی بارگاہ میں پہچانے جائیں گے۔ تو فرمانے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ مؤذنین تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم ان مؤذنین کیا مقام و مرتبہ کیسے پا سکتے ہیں، وہ نیکیوں میں تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ حضور نے پھر وہاں ارشاد فرمایا کہ جب تم بھی وہ درجہ پا سکتے ہو کہ جب مؤذن جو کلمہ کہے وہی کلمات تم اس کے بعد دہراتے جاؤ اور آخر میں دعا پڑھ لو تو اللہ تمہیں بھی وہ درجہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے یہ وہ سبق ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس چیز پر نظر رکھنی ہے اور کس پر نہیں۔ ہم اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں، ہمیں لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ نظر آتا ہے، ہماری نظر وہاں تک ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا گھر ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ کاش کہ اس سے چھن کے ہمیں مل جائے، کاش کہ یہ ہمیں مل جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا، ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور جو کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں ہماری توجہ نہیں۔ ہماری توجہ اور ہمیں جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ ہم لوگوں کی عبادات پر، لوگوں کے حسن اخلاق، لوگوں کے حسن کردار کو دیکھیں اور سوچیں کاش کہ اس جیسا عبادت گزار میں بن جاؤں، کاش کہ اس جیسا عالم دین میں بن جاؤں، کاش کہ اس جیسا تہجد گزار میں بن جاؤں، کاش کہ جتنے اچھے اخلاق اس کے ہیں اتنے اچھے اخلاق میرے ہو جائیں، کاش کہ جس طرح یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس طرح میں بھی اللہ کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیکیوں میں مسابقت کا مقابلے کا حکم ہے، دنیا میں مال و متاع میں مسابقت پر مقابلے کا حکم نہیں۔ ہم نیکیوں کو پس پش ڈال کر دنیاوی ساز و سامان میں ہم آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ترقی یہی سمجھی جاتی ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہو وہ اتنا ترقی یافتہ ہے، جس انسان کے پاس جتنا عالیشان گھر ہو وہ اتنا ترقی والا ہے، لیکن وہ ترقی کی وہ جو دوسری جانب جو نبی کریم علیہ السلام اپنی ساری حیات طیبہ میں ہمیں سکھاتے رہے، اس جانب ہماری توجہ نہیں کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ جس کا جتنا بڑا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ اتنا ترقی والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جسے صدیق لکھ دیا گیا وہ بڑے مرتبے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا بڑا سچا اور جتنا بڑا امانت دار لکھ دیا گیا اس کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی مال و متاع، یہ تمام تر چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ان کا ساتھ شاید کہ قبر تک ہو، قبر کے بعد تو قطعاً ان کا ساتھ کسی بھی طور پر نہیں، اور ممکن ہے کہ قبر سے پہلے زندگی میں ہی یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں۔ آج جس کو اپنے پیسے پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر غرور ہے، نہ جانے کب اللہ تبارک و تعالیٰ پایا اس کا کانسا، اس کا کسی بھی طور پر یہ تخت پلٹے اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جن پر آج اسے غرور ہے یہ تمام تر چیزیں اس سے لے لی جائیں، کیونکہ رب کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، خوشیاں پہنچتی ہیں، رب فرماتا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ آج کوئی صحت مند شخص یہ نہ سوچے کہ ساری زندگی صحت مند رہے گا، آج مالدار یہ نہ سوچے کہ ساری زندگی مالدار رہے گا، یہ رب کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہے اس کو پلٹ کر غربت میں تبدیل کر دے، رب چاہے جب چاہے کسی غریب کو وہ امارت کے منصب پر فائز فرما دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خاتون نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے نکاح سے منع فرما دیا کہ امیر معاویہ سے نکاح نہ کرو کہ ان کے پاس مال نہیں۔ وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام کے امیر بنے اور بعد میں تخت خلافت پر فائز ہوئے تو وہ اتنے سخی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور تمام عام مسلمانوں میں وہ امیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ کیا تھا کہ ایک وہ شخص کہ جس سے پہلے روکا جا رہا ہے کہ اس کی غربت کی وجہ سے اس کے پاس ابھی مال نہیں ہے اس لیے اس سے ابھی نکاح نہ کرو، وہی شخص بعد میں کچھ ہی عرصے کے بعد حضور فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مجموع الزوائد کی حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا امیر معاویہ ہے۔ یہ تمام تر کیا ہے؟ یہ رب کے فیصلے اور رب کی تقدیر ہے۔
ہمیں اس لیے حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا اور رب کی تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیا گیا۔ آج کا شخص اگر اللہ کی عطا کی جانے والی تقدیر پر راضی رہے اور اللہ کی عطا کی جانے والی نعمتوں پر وہ ایک سے ایک چھوٹی سے چھوٹی جو نظر آنے والی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر اگر شکر گزاری کا پابند ہو جائے تو یقیناً معاشرے سے یہ حسد، یہ غیبت اور اس قسم کی تمام باطنی خرابیاں اور بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔